تو اللہ کے واسطے میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اس اللہ سے پوچھو وہ کیا چاہتا ہے، وہ حقیقت کس چیز کو بتاتا ہے۔ الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، یہی بات ایک اور طرح القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، یہی بات یہی ہے، الفاظ اور ہیں، الفاظ اور ہیں۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، پھر یہی بات وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر یہی بات فإذا جاءت الطامة الكبرى، پھر یہی بات فإذا جاءت الصاخة، یہی بات اذا زلزلت الارض زلزالها۔ یا اللہ تو بتا حقیقت کیا ہے؟ وہ کہتا ہے حقیقت موت کے بعد ہے، یہاں نہیں ہے، وہ موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے الناس النیام اذا ما تنتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، موت آئے گی آنکھ کھل جائے گی، نصیب والا وہ ہے جو مرنے سے پہلے آنکھ کھول لے، جو مرنے سے پہلے جاگ جائے۔ ایک شیخ یوسف کی موت ہے، ایک طارق جمیل کی موت ہے، ایک آپ کی انفرادی موت ہے، ایک اس کائنات کی موت ہے۔ موت مقدر ہے، آج فرد مرتے ہیں، ایک دن آئے گا جب زمین مر رہی ہوگی، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب آسمان مر رہا ہوگا، اذا السماء انفطرت، ستارے پھٹ رہے ہوں گے، واذا الكواكب انتثرت، سمندروں میں آگ لگے گی، واذا البحار فجرت، اور سجرت، پہاڑ ریزہ ہوں گے، واذا الجبال سیرت، جانوروں کا مالک کوئی نہ رہے گا، واذا العشار عطلت، شیر وحشی جانور شہروں کو بھاگیں گے، شہری جنگلوں کو بھاگیں گے، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، ہر انسان، ہر کائنات کا ذی روح اس آواز کو سن کر ایسے خوف کے عالم میں آئے گا کہ ماں ماں ماں، جو اللہ اپنی محبت کی تشبیہ دیتا ہے تو ماں کے ساتھ، کہ میں اپنے بندوں سے ماں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، باپ سے نہیں، ماں۔ تو میرا اللہ کہتا ہے تذهل كل مرضعة عما ارضعت، جب وہ آواز آئے گی تو ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو اٹھا کے یوں پھینک دے گی، اے مر جاوے میں بچ جاؤں، لیکن آج کہیں نہیں بچنا، سارے تے رندہ موت دا اج۔ اوہو شیر تھاڑ بھولا، ہاتھی چنکھاڑ بھولا، عقاب اڑان بھولا، سانپ ہنکار بھولا، بلبل نغمہ بھولی، شاہ اپنی بادشاہی بھولا، وزیر اپنی وزارت بھولا، تاجر اپنی تجارت بھولا، ذمہ دار اپنی زمینیں بھولا، سیاستدان اپنی سیاست بھولا، راج ہر آدمی بھاگ رہا ہے کہ میں بچ جاؤں، کیوں بچ جاؤں، لیکن موت نے یوں گرے میں لیا ہوا ہے، اور اللہ ایک آواز کے ساتھ کلیجے پھاڑ دے گا، زمین پھاڑ دے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ، پھر پہلا آسمان موت، دوسرا موت، تیسرا موت، چوتھا موت، پانچواں چھٹا ساتوں کے لیے موت۔ پھر میرا اللہ کہے گا عرش کے فرشتے مر جائیں، دھڑم، اس وقت 4 ہیں، حشر کے دن 8 ہوں گے، یوں گریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل و میکائیل مر جائیں، تو اللہ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ ان کو تو بچا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت فقد کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، عرش کے نیچے موت ہے، کوئی نہیں بچ سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا اسرافیل مر جائے، وہ گیا۔ پھر اللہ جاننے والا ملک الموت سے پوچھے گا کون باقی ہے، تو کہے گا یا اللہ اوپر تو باقی ہے، نیچے میں باقی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا مت 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 مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ سب مرے پڑے، کوئی رونے والا نہیں ہے، کوئی کفن دینے والا نہیں، کوئی قبر کھودنے والا نہیں، کوئی پرسہ دینے والا نہیں ہے آج۔ اور پھر میرا اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی میرا شریک ہے تو اب میرے سامنے آؤ۔ پھر اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیاتہ،
کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ. پھر اللہ کہے گا من کان لی شریکن فلیات، ہے کوئی میرا مقابل سامنے آؤ. کوئی ہوئے تو آؤ. پھر اللہ کہے گا این الملوک، وہ بادشاہ کدھر گیا؟ این الجبارون، وہ ظالم کدھر گیا؟ این المتکبرون، وہ متکبر کہاں چلے گئے؟ لمن الملک اليوم، آج کون ہے بادشاہ؟ اور اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلا اللہ بادشاہ ہے. میرے بھائیوں یہ گزرگاہ ہے، یہ گزرگاہ ہے، یہ گزرگاہ ہے. اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرة عذاب شدید ومغفرة من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. میرے بندو، یہ ساری دنیا کھیل اور تماشا ہے. چند بچے آپس میں کھیل رہے ہوں تو تم کہتے ہو بچے کھیل رہے ہیں، اور کوئی کمپنی بنا کے کاروبار شروع کرے تو اللہ کہتا ہے یہ بھی کھیل رہے ہیں. ادھر کچھ بچے مٹی میں کوٹھے بنا رہے ہوں تو ہم کہتے ہیں کھیل رہے ہیں، اور کوئی یہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں بلڈنگ بنا رہا ہو تو اللہ کہتا ہے یہ بھی کھیل ہی رہا ہے. بچہ پلاسٹک کی گاڑیوں کو بھگا رہا ہے، تم کہتے ہو یہ کھیل رہے ہیں. کوئی لینڈ کروزر کے چکر میں ہے تو اللہ کہتا ہے یہ بھی کھیل ہی رہا ہے. یہ بھی کھیل ہے، وہ بھی کھیل ہے. لعب واللہو، مداری کا تماشا. جنگ کے بازار میں مداری نے ڈبی بجائی، آؤ بھائی آؤ بھائی انڈے چوزوں کو بچہ کاٹ کے بٹھائیں، بچہ کاٹ کے بٹھائیں. پاگل لوگ اکٹھے ہو گئے. عقل مند نے کہا یہ لوگ تماشا دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں. تو میرا رب کہتا ہے تمہاری بادشاہت بھی تماشا ہے، تمہارا فقر، تمہاری بادشاہی، تمہارا مال، تمہاری عزت، تمہارا عروج، تمہارا زوال، یہ سب تماشا ہے. موت پر پردہ اٹھے گا. جن کا پہلے اٹھ گیا وہ نصیب والے، جو اسی میں مر گئے، لٹ گئے، برباد. بنانے والا اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ سے پوچھو یہ دنیا کیا چیز ہے، کہیں ایمان نہ گنوا دینا. چند سکوں پہ ایمان کا سودا نہ ہو جائے، کہیں چند دن کی زندگی پر ہم آخرت کو برباد نہ کر بیٹھیں، کہیں اللہ اس کے رسول کو ہم ناراض نہ کر بیٹھیں. یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها. میرے بندو، میں نے دنیا بنائی تھی، میں نے مٹائی ہے، اب دوبارہ جنگ کی زمین کو بچھاؤں گا، پھر تمہیں قبروں سے نکالوں گا. پھر فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر. پھر کیا ہوگا؟ کچھ لوگ قبروں سے نکلیں گے، کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، مر گئے تھا یہ قبریں چکے ہیں سنو پڑھ لیا. اس کے جواب میں کچھ لوگ کہیں گے قبروں سے نکل کر ھذا ما وعد الرحمن، یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا. ہم تمہیں کہتے تھے، تم کہتے جاؤ میں نے ڈرایا کرو، مولوی تحقے کا ہم نے لگن ڈرائی رکھ دیں. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، آپ پہ بشکش. یہ ہمارا جو ماحول ہے، اللہ آپ پہ بشکش، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، آپ پہ بشکش. میں نے کہا یہ فلسفہ امام حسین کو سمجھ میں نہ آیا کہ اللہ آپ پہ بشکشی، آپ بھی گھس گیا، اولاد بھی ساری ذبح کروا دیتی. یہ اللہ آپ پہ ہی بش بڑھائی تھے، ایڈے وڈے کام کرن دی لوڑ کیڑی آئی ہے. رات کو گھنگرو چھنکا رہی ہو ایک عورت، اور ایک رات کو مسلح پہ رو رہی ہو، اللہ دونوں کو برابر کر دیتا. ایک شراب کی محفل سجا رہا ہو، ایک ذکر کی محفل سجا رہا ہو، دونوں برابر ہو جائیں. ایک اپنے مال سے لوگوں کا ضمیر خرید رہا ہو، ایک اپنے مال سے اللہ کی رضا خرید رہا ہو، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں.
ام نجعل المتقین کالفجار، میرے بندو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ نیک اور بد میں برابر کر دوں گا؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین، میرے بندو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ مجرم اور محرم میں برابر کر دوں گا؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ مجھے بھی تو اللہ ہم سے کہہ رہا ہے، مجھے تو بتاؤ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ ایک عورت کا بال نظر نہیں آتا، ایک باہوں میں باہیں ڈال کے ناچ رہی ہے، دونوں برابر ہو جائیں گے؟ تو اللہ کا ترازو کہاں چلا گیا؟ ایک کو اللہ نے عزت دی، وہ نیچے جھک گیا، رزق دیا اس نے غریبوں پہ خرچ کیا، ایک کو اللہ نے رزق دیا اس نے شراب کی محفلیں سجا دی، اللہ دونوں کو برابر کر دے گا۔ اتنا انا قانون رب، اللہ آپ پہ بچ کیسی، اللہ آپ پہ بچ کیسی، ڈرائی جان دے سنو، ڈرائی جان دے۔ میری تو عادت ہے تو قرآن سے بات کرتا ہوں، میں تو اپنا فلسفہ بیان نہیں کرتا ہوں، میں اللہ کی کتاب ساتھ ساتھ آپ کو سنا رہا ہوں، میری باتوں میرے منہ پہ مار دو، میری اوقات کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے؟ اللہ کی بات ہے تو سر جھکاؤ، ورنہ یہ گردنیں توڑ دی جائیں گی، یہ سر خاک میں ملا دیے جائیں گے۔ ہاں ہاں، غرور تھا، سرور تھا، ہٹو بچو کا شور تھا، اور اب یہ اپنا حال ہے کہ لحد کا بھی پتہ نہیں، قبر کتنے گئی ہے پتہ کوئی، قبر کتنے گئی؟ دنیا کا سب سے بڑا فتح کرنے والا چنگیز خان ہے، مجھے اس کی کوئی قبر دکھا، سکندر اعظم یونان کا، مجھے تو اس کی قبر دکھا۔ اللہ کے سامنے جھکو بھائیو، اللہ کے سامنے جھکو، مرنے سے پہلے توبہ کرو، صلح کر لو۔ ہم بڑا مشکل ہے، گھاٹی بڑی مشکل ہے، قبروں سے اٹھایا جا رہا ہے، کچھ چہرے بڑے خوبصورت، یوم تبیض وجوہ، کچھ چہرے بڑے بدصورت، وتسود وجوہ، کچھ قبروں سے نکل کہہ رہے من بعثنا، کس نے اٹھایا؟ مارے گئے۔ دوسروں نے کہا ھذا ما وعد الرحمن، یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ نے کہا تھا۔ پھر فوج در فوج اللہ کی طرف سفر ہوا ہے، سفر ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے؟ یوم نسوق المجرمین الی جہنم وردا، کئیوں کی زبانیں باہر نکلی ہیں پیاس کی شدت سے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، نیک لوگ سواریوں پہ جا رہے ہیں، نافرمان کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے۔ آج فیصلے کا دن ہے، سنو میرے بھائیو، یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے، حق بھی رہے گا، باطل بھی رہے گا، روشنی بھی رہے گی، اندھیرا بھی رہے گا، ظلم بھی رہے گا، عدل بھی ہوگا، عمر بھی چھنکے گا، آنکھ کا آنسو بھی چھلکے گا، حلال بھی چلے گا، حرام بھی چلے گا، نکاح بھی چلے گا، زنا بھی چلے گا، یہاں منافقت بھی چلے گی، ایمان بھی چلے گا، رات کے چور بھی ہوں گے، رات کے رونے والے بھی ہوں گے، اپنے اقتدار میں اکڑنے والے بھی ہوں گے، جھکنے والے بھی ہوں گے، ملاوٹ والے بھی ہوں گے، خیانت والے بھی ہوں گے، رونے والے بھی ہوں گے، غرانے والے بھی رہیں گے، اور میرا اللہ سب کو دیکھے گا، اور اعلان کیا ہے لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، ایک رائی کے برابر میری نظروں سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، تو یا اللہ انہوں ناپا نہیں، ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، میں غافل نہیں ہوں، ایک دن کے لیے ان کو مہلت دی ہوئی ہے، انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، ان کو موت تک مہلت ہے، پھر میرا اللہ یہ مہلت ختم کر دے گا۔ وہ دن اللہ نے سامنے رکھا ہوا ہے، جو اس کی تیاری کر کے چلتا ہے وہ کامیاب ہے، جو اس کی تیاری نہیں کرتا، اچھی چیز کو منزل بناتا ہے، وہ موت کو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں غلط جگہ پر آ گیا، مجھ سے دھوکہ ہو گیا، مجھ سے فراڈ ہو گیا۔ تو میرے بھائیو، زندگی کا کامیاب طرز یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے جان جائے، مال جائے، ملک جائے، جو بھی جائے چلا جائے، اللہ ہاتھ سے نہ جائے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے آخری چیز ہے جان اور مال کا لگاؤ اللہ پر۔ لیکن دونوں طرح کے لوگ رہیں گے، حکومت پہ بک جانے والے بھی ہوں گے اور سولیوں پہ چڑھ جانے والے بھی ہوں گے۔ فیصلہ اللہ ایک دن کرنے کے لیے خود آئے گا، یہاں نہیں ہوگا۔ یہاں تو اللہ نے فرعون کو بادشاہ بنا دیا، 400 سال حکومت کرتا رہا، شمر کی تلوار آل رسول کے خون سے رنگین ہو گئی،
شمر جیسا انسان فاتح بن رہا ہے اور اہل بیت کا خون پانی کی طرح زمین پہ بہ رہا ہے۔ یہ وہ خاندان ہے جس کو اللہ نے پوری کائنات میں سے چنا اور چھانٹا۔ ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب، ساری کائنات میں سے اللہ نے عربوں کو چھانٹا۔ ثم تخیر العرب فاختار مضر، پھر اس میں سے اللہ نے عرب کی نسل میں سے مضر کو چھانٹا۔ ثم تخیر مضر فاختار قریش، پھر مضر میں سے قریش کو چھانٹا۔ ثم تخیر قریش فاختار بنی ہاشم، پھر اللہ تعالیٰ نے قریش میں سے بنی ہاشم کو چھانٹا۔ یہ وہ خاندان ہے جس کو اللہ یوں صفائی کرتا رہا، صفائی کرتا رہا، نکالتا رہا، جب سب سے خالص، سب سے کامل، سب سے اکمل جمال کمال حسب کی نسب کی ہر شے جب کمال کو پہنچی تو اس میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود ملا۔ کسی نبی کا خاندانی سلسلہ محفوظ نہیں ہے، موجود نہیں ہے، کسی نبی کا سلسلہ نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ نہیں ہے۔ ہماری بھی وہ وراثت کی کتابوں میں کچھ 10-12 نام لکھے ہوئے ہیں، اس سے پہلے کہاں تھا کچھ پتہ نہیں، 4-5 کے نام آتے ہیں، اس کے آگے ہمیں بھی کچھ پتہ نہیں کون تھا کہاں مرا، لیکن تمہارا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کل کائنات کا اور میرا نبی وہ ایسے خاندان سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا ہر چیز کو ایسے سورج کی طرح روشن کر کے رکھا ہوا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب آدم تک محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن كعب بن لبي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أود بن حميصة بن سلامان بن عوس بن غوث بن قموال بن أبي بن عوام بن ناشد بن حزاء بن بلداس بن يدلاف بن طابر بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيدي بن زيشان بن عيسى بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعود بن فائش بن عابر بن أرفقشاد بن سام بن نوح بن لامح بن متوشالح بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس اور بن آدم علیہ السلام۔ پچاوی صحیح کی کٹھی جانا ہے، پچاوی صحیح۔ ہاں یہ وہ خاندان ہے، وہ شیخ محمد رسول اللہ نہیں ہے، وہ راجپوت محمد رسول اللہ نہیں ہے، وہ ارائی محمد رسول اللہ نہیں ہے، وہ سیال محمد رسول اللہ نہیں ہے، ہاں وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم وہ آل ہاشم ہے۔ یرود به الحلاق من آل ہاشم وهم عنده في نعمة وفضائل وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ وہ عجب اللہ نے بنایا تھا۔ دیکھو میں کہتا ہوں کہ چیز میں نے بڑی چنگی لگی تو میری عقل ہوگی، میرا معیار، میری پسند ہوگی، میرے معیار کے مطابق ہوگی۔ اللہ کا اللہ نے کتھو تولی ہے، کتھو ناپی ہے۔ لو کان البحر مدادا، سمندر سیاہی بناؤ، لو کان البحر مدادا، سمندر سیاہی بناؤ، لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، دنیا کے درخت کاٹ کے قلم بناؤ، والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، پھر 7 سمندر بھی سیاہی بناؤ، پھر قلم لے کر پوری دنیا کے انسان بھی، جنات بھی، فرشتے بھی، نبی بھی، رسول بھی، پیغمبر بھی، علماء بھی، سارے بیٹھو اور اللہ کہتا ہوں میں لکھو میں کون ہوں، میں کی
میری تعریف لکھو بھائی، لکھو بھائی، لکھو بھائی، لکھو بھائی، لکھو بھائی، کیا ہوگا؟ لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا، سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے اور تمہارے رب کی تعریف کا حق ادا نہ ہو سکے گا۔ اتنے سمندر اور لو پھر بھی نہیں، اور لو پھر بھی نہیں، اور لو پھر بھی نہیں۔ یہ اللہ ہے، ذالکم اللہ ربکم الحق ان اللہ خالق الحب والنوى۔ کون اللہ؟ دانے گھٹنے کو پھاڑنے والا۔ کون اللہ؟ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی۔ کون اللہ؟ مردہ سے زندہ نکالے، زندہ سے مردہ نکالے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا اللہ ہے۔ فانا تؤفکون، کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ خالق الاصباح، کون اللہ؟ جس نے صبح کی روشنی کو تمہارے سروں پر قائم کیا۔ کون اللہ؟ وجعل اللیل سکنا وجعل الشمس والقمر حسبانا، جو دن اور رات کا نظام لے کر آیا۔ کون اللہ؟ اللہ لا الہ الا هو، اکیلا اللہ۔ کون اللہ؟ الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض، وہ اللہ للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا بادشاہ۔ له ما في السماوات وما في الأرض، زمین اور آسمان کا بادشاہ۔ رب المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا پالنے والا۔ يمسك السماوات والأرض، زمین آسمان کو تھامنے والا۔ وہ کہتا ہے یہ اللہ ہے، یہ اللہ۔ وہ کہتا ہے یہ میرا حبیب ہے۔ تو وہ حبیب کیسا ہوگا جس کو اللہ کہے میرا حبیب ہے؟ جو کہ طارق جمیل کی پسند تو نہیں بیان ہوگا، یہ کسی دانشور یا سائنسدان کی پسند نہیں۔ اللہ کہ اے میرے حبیب، میں نے تمہیں حبیب بنایا ہے۔ حبیب صرف ایک چھوٹے سے سطر میں حبیب، خلیل، کلیم، تینوں کا فرق اللہ بتا دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی الم نشرح، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول دے۔ اللہ نے کھول دیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو مانگنے سے پہلے کہا الم نشرح لک صدرک، اے میرے حبیب میں نے تیرا سینہ کھول دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وجعلنی لسان صدق فی الاخرین، یا اللہ میرا نام اونچا کر دے، میرے بعد میں میرا نام زندہ رہے۔ اللہ نے کر دیا۔ درود ابراہیمی نماز میں پڑھا جانے لگا تو میرے نبی کو اللہ نے مانگنے سے پہلے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے میرے حبیب میں نے تیرا نام بلند کر دیا۔ صرف قرآن سے بتا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ اجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، مجھے جنت عطا فرما۔ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، میں نے تجھے جنت کی چابی پکڑا دی ہے، تیرے بغیر کوئی نبی جنت میں جا نہیں سکتا۔ میرے نبی نے کہا حرام ہے نبیوں پر جنت جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے، اور میرے بغیر جنت کھل نہیں سکتی۔ سورے جنت کا مجمع جنت کے دروازے پر پہنچا ہوا ہے، 8 دروازے، 8 بند۔ وہ سارے سوچ رہے ہیں کہ جنت میں کیسے جائیں، دروازے بند ہیں۔ تو یہ سارا ایمان والا مجمع اگر اللہ چاہتا تو فوراً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا جاتا، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کی شان کو بیان کرنے کے لیے ان کو ادھر بھیجا نہیں۔ سارا مجمع آدم علیہ السلام، بابا جان، دادا جان، اللہ کے نبی، پہلے نبی، پہلے انسان، جنت کا دروازہ کھلواؤ تو بابا آدم فرمائیں گے پترو میں تو دونوں کٹوامن جو کا بڑے ہوں بڑن جو کہ آپ ہی بنوں۔ اللہ خرجکم الا خطیۃ ابیکم، تو میری وجہ سے تم نکلے تھے، میں تمہیں اندر کیسے لے جاؤں، کسی اور سے بات کرو۔ تو پھر وہ جائیں گے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سلیمان، داؤد، یحییٰ، زکریا، یعقوب، یونس، الیاس، یسع، ذوالکفل، لوط، شعیب، ہود، صالح، سارے انبیاء نام ہے، نام ہے، نام ہے، نام ہے۔ آخر عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں جدھر سے تمہارا کام بن جائے گا۔ تو بتاؤ، آپ بتائیں، کہیں گے جاؤ محمد رسول اللہ کے پاس، وہاں سے یہ دروازہ کھل سکتا ہے، آج کوئی نہیں کھلوا سکتا۔ تو یہ سارا جنتی مجمع اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہوگا، یا رسول اللہ جنت کا دروازہ کھلوائیں۔ تو میرا نبی کہے گا انا لہو، انا لہو، میں ہی
کھلواؤں گا، میں ہی کھلواؤں گا. اگر پھر میں سجدے میں سر رکھوں تو میں اللہ کی تعریف کروں. پھر میرا اللہ کہے گا یا محمد یا حبیبی ارفع راسک سل تعطى اشفع تشفع. میرے حبیب سر مانگ ملے شفاعت کا قبول ہو. تو آپ کہیں گے میں عرض کروں گا یا اللہ جنت کا دروازہ کھول. تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو افتتاح کر فیتا کٹ فیتا. اب فیتے نہیں کٹ شیخ یوسف بھی کٹائیں دو اسی فیتے بدلی کہیں کروں. تو اللہ کہہ رہا ہے تم فیتا کاٹو تیری تو فیل کروں گا. تو میرا نبی کہے گا میں تیار. تو ایک سواری جنت سے اڑتی آئے گی. وہ اگر ایسے ہمارے نبی کے آگے اترے گی جیسے جہاز اترتا ہے اور آپ کے سامنے ایسے، تو آپ اس کے اوپر تشریف فرما ہوں وہ کھڑی ہو جائے گی، اس کی رسی ایسے نیچے گر جائے گی. اب یہ رسی کے گرنے کا مطلب ہے کہ کسی بندے پوچوان بڑھنا ہے. یہ رسی اللہ کے نبی نے خود نہیں پکڑنا ورنہ وہ اوپر ہی رہے ایسے گر جائے گا. تو اس کے گرنے کا مطلب ہے ہوں کسی پوچوان بڑھنا ہے. تو کوئی چھوٹا بندہ تو نہیں جائے آگے سے آ کے کھڑا ہونا. لہذا سارا ایمان والوں کا مجمع پنجیاں سارے پنجوں کا کون دیکھی جا رہے بلو ان کہیں دے واسطے اعلان ہوتا ہے دیکھیے میرے رب کا اعلان ہوگا بلال حبشی کو باہر. سید بھی پیچھے رہ گئے تو قریش بھی پیچھے رہ گئے تو عرب بھی پیچھے رہ گئے تو عجم بھی پیچھے رہ گئے تو او حبشی تو پتر کم ہی کر گیا اپنا لیکن بلال کو باہر لاؤ. میرے نبی نے فرمایا بلال میری سواری کی لگام کو پکڑ گئے میرے ساتھ ساتھ جنت میں چلے گا. میں دروازے پہ آ کے دستک دوں گا تو مجھ سے پوچھا جائے گا کون ہے تو میں کہوں گا محمد رسول اللہ ہے. وہ کہے گا یا رسول اللہ. اندر سے فرشتہ کہے گا مجھے حکم تھا جب تک آپ نہ آئیں دروازہ نہیں کھولے گا. تو میں آج کھول رہا ہوں. وہ کھولے گا اور نے کہا میں سب سے پہلے داخل ہوں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے داخل ہوں گے. مالدار بعد میں چاہے جنت بھی ہیں وہ جنت میں بن چکے ہیں لیکن مالدار لوگوں کا نمبر بعد میں اور غریبوں کا نمبر پہلے ہوگا. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈیں رش بڑا ہوگا. کہ ابغونی فی ضعفائکم مجھے میری امت کے غریب لوگوں میں دیکھنا نہ ادھر ہی کھڑا ہونا غریبوں میں کھڑا ہونا. مالدار بھی جنت میں جائیں گے اور جو مقام غریب لے جائے گا کوئی مالدار وہ لے جائے تو لے جائے. مال کی کثرت فساد. میرے نبی نے کہا عبد الرحمن تو رحمان کا تاجر ہے. عبد الرحمن بن عوف 10 صحابہ میں سے ایک آدمی. یہ 10 کون ہیں جن کو کہا جاتا ہے عشرہ مبشرہ. آپ نے ایک دفعہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے کہا ابو بکر جنتی ہے عمر جنتی ہے عثمان جنتی ہے علی جنتی ہے طلحہ جنتی ہے زبیر جنتی ہے سعد بن ابی وقاص جنتی ہے عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہے اور سعید بن زید جنتی ہے. ان کو کہتے ہیں عشرہ مبشرہ. ان میں سے ایک عبد الرحمن بن عوف ہیں. جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ سونے کے سکے دینار و فراست میں چھوڑے. کاغذ کے نوٹ نہیں بینکوں کا پیسہ نہیں ذاتی پیسہ اور 1000 گھوڑے اور 1000 اونٹ اور 10,000 بکریاں اور زمینیں الگ جائیدادیں الگ. میرے نبی نے کہا عبد الرحمن تو رحمان کا تاجر ہے لیکن عبد الرحمن میرے سارے ساتھی آ گئے تو آیا ہی نہیں. تو میں تو تیرے بارے میں پریشان ہو گیا کہ تو کہیں پکڑا نہ گیا ہو. تو عبد الرحمن رونے لگے یا رسول اللہ میں کیوں دیر سے آیا کہ مال کی کثرت میں تجھے حساب میں پھنسائے رکھا. عشرہ مبشرہ کا آدمی مال کی کثرت حلال مال طیب
پاکیزہ اور حساب نے جکڑ لیا، جس کی کمائی میں ظلم ہو، ستم ہو، جھوٹ ہو، سود ہو، خیانت ہو، اس کا کیا حشر ہوگا؟ یہ بڑے تاجر بیٹھے ہیں، سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، بینکوں سے نکلو، سود سے نکلو، کہیں بہت بڑی پکڑ ہمارا سامنا نہ کر لے، کہیں بہت بڑے جھٹکے کا ہم شکار نہ ہو جائیں، تھوڑی کھا لو، نیچے آ جاؤ، چھوٹے گھر میں آ جاؤ، لیکن آپ کو اللہ کے اعلان جنگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اتنے حوصلے نہ پیدا کرو کہ اللہ کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، بڑی اوکھی گھاٹی ہے۔ ہاں، آپ نے کہا میں سب سے پہلے جاؤں گا، میرے ساتھ میری امت کے غریب۔ پھر آپ نے کہا میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جو جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے کہیں گے مرحبا مرحبا۔ تو سلمان فارسی نے ایسے گردن اونچی کر کے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے کہا یہ ابو بکر ہے جس کو 8 دروازے پکارے ہیں، مرحبا مرحبا، ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے۔ اور آپ نے کہا عمر۔ ایک جنت میں محل دیکھا، ایک یاقوت کی، ایک زمرد، ایک موتی۔ تو میں نے پوچھا لمن ھذا، یہ کس کا ہے؟ تو مجھے کہا گیا فتن من قریش، یا رسول اللہ قریش میں سے ایک جوان کا ہے۔ فذهبت لأدخل، میں آگے بڑھا دیکھنے کے لیے، تو مجھے فرشتے نے کہا انه لعمر بن الخطاب، یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا مقام ہے۔ پھر آپ نے حضرت عثمان سے فرمایا عثمان ان لكل نبی رفیقا فی الجنہ فانت رفیقی فی الجنہ، جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہے، میرا رفیق تو ہے۔ پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں اپنے قریب کیا، پھر کہا علی اترضى ان يكون منزلك مقابل منزل في الجنہ، علی تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو، آمنے سامنے؟ یہ بشارت اور نہیں کسی کو ملی کہ جنت میں تیرے گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ حضرت علی رونے لگے، یا رسول اللہ میرا گھر پورا ہو گیا، بس میرے دانے گھر آ گئے۔ پھر ہم نے کہا طلحہ زبیر، ہر نبی کا ایک حواری ہوگا، میرے 2 حواری ہوں، میرے 2 حواری ہوں، ایک طلحہ ایک زبیر۔ پھر ہم نے کہا عبد الرحمن، تجھے مال کی کثرت نے روک لیا، وہ میں نے پہلے بتا دیا۔ عبد الرحمن تو بڑی دیر سے آیا، تو بڑی دیر سے آیا، جو خطرہ ہوا کہیں تو پھنس نہ گیا ہو، پتہ چلا کہ مال کی کثرت نے روک لیا ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کے ذریعے سے جنت کا دروازہ کھلے گا، جن کے پیچھے چلو گے تو منزل ملے گی، جن کے پیچھے بادشاہ چلے منزل کو پہنچو۔ یہ مولانا احمد صاحب تو صحابہ کی سنا رہے تھے، وہ تو ویسے ہی بڑے عظیم لوگ ہیں، ان پر تو قیاس ہی نہیں کیا جا سکتا، جن کو اللہ نے کہا ہو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ کے لیے جنت، میرا وعدہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرا وعدہ ہے۔ اور ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ہیں ان کو بڑا درجہ دوں گا، جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہیں ان کو چھوٹا درجہ ملے گا، لیکن کلا وعد اللہ الحسنى، جنت سب کے لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد اللہ الحسنى۔ اے میرے محبوب جو تجھ پر قربان ہوئے جان مال کے ساتھ فتح مکہ سے پہلے یا صلح حدیبیہ سے پہلے، دونوں اس کے بارے میں بول، وہ اور جو بعد میں ایمان لائے برابر نہیں، لیکن جنت سب کے لیے۔ میں آپ کو ایک فاتح کا قصہ سناتا ہوں۔ دنیا میں 4 بڑے فاتح گزرے، ایک چنگیز کافر، سب سے زیادہ دنیا اس نے فتح کی، دوسرا محمود غزنوی مسلمان، دوسرے نمبر پر محمود، تیسرے نمبر پر سکندر یونانی یہ کافر تھا، چوتھے نمبر پر تیمور یہ مسلمان تھا، پر یہ لٹیرا سا تھا، کوئی فاتح نہیں تھا، یہ کم وقت مسلمانوں کی کھوپڑیاں اڑاتا رہا اور مال لوٹتا رہا، وہ کوئی ایسا قابل ذکر انسان نہیں ہے، لیکن فاتح ضرور ہے۔ ان 4 میں نمبر 2 محمود غزنوی، 33 برس حکومت کی، 416 ہجری میں اس کا انتقال ہوا، 1974 میں
ظاہر شاہ مرحوم کی حکومت میں غزنی میں زلزلہ آیا، اس کی قبر پھٹ گئی، تو اس کو دوبارہ ٹھیک کرنے کے لیے انہیں ساری کھول دی۔ جب قبر کھول کے دیکھا تو محمود اندر ایسے پڑا تھا جیسے کوئی آج سلا کے گیا ہو۔ یہ صحابی نہیں ہے، یہ تابعی بھی نہیں ہے، یہ ولی بھی نہیں ہے، یہ عالم بھی نہیں ہے، کوئی شیخ طریقت بھی نہیں ہے، یہ سلطان کا لقب پانے والا دنیا کا پہلا انسان ہے۔ سلطان کا ٹائٹل سب سے پہلا جو انسان پانے والا ہے وہ محمود غزنوی بن سبکتگین، 33 سال حکومت کرنے والا، اور قبر کو جرت نہیں کہ 1000 سال کے بعد اس کے جسم کو ہاتھ لگا سکے۔ یہ غلامی رسول کا ثمرہ ہے۔ ایسے قبر مٹا دیتی ہے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتی بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا، بڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا، اشیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تو کہر صحبت کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا، یوسف تو خوش نصیب تھا، نماز میں اس پہ حملہ ہوا ہے، نماز پہ ڈاکہ پڑا اور بڑا کامیاب، کیا پتہ نہیں چھپی ہوئی صفت تھی کہ اللہ نے ایسے وقت پہ موت دی کہ کمال کر دیا، یہ اس کا انتخاب ہے۔ ہر انسان میں اس لیے میں کہا کرتا ہوں کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو، پتہ نہیں کس کی کون سی خوبی میرے اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ اس کو بھاگ لگا دے، میں کون ہوں ٹیسٹ کرنے والا، میں کون ہوں کسی کو پرکھنے والا، مولوی ہے کتنی جان دن تبلیغ ہے کتنی جان دن فلانے ہے کتنی جان دن، اور مالک یہ بھی ویکھیا کر کے میں کی جانی جانا، فی انفسکم افلا تبصرون، کبھی اپنے بٹن کھول کے اندر دیکھ لیا کر، باہر کیوں دیکھتا ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اندر دیکھو اندر، دل دریا سمندروں ڈوبے کون دلاندیاں جانے ہو، بچے چھیڑے بچے بچے پیڑے بچے چھیڑے بچے ونج مہانے ہو، اندر ہے اندر، اس دے ہاسے تے وس دے ناسے تڑی جھوک دے آسے پاسے، سکو نفس پلید پلید کتاب اسنزات پلید نہ سے، پہلے اپنے اندر کو دیکھو گے تو تمہیں سارا جہان اچھا نظر آئے گا، جب اوروں کے عیب چننا شروع کرو گے تو تم اپنے آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی سے بھی اوپر دیکھنا شروع کر دو، اور غفلت کی موت آئے گی خوفناک قسم کی۔ ہاں قزاق اجل کا لوٹے ہے، رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی بلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، کیا ہوگا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے کاروبار سے نہیں روکا، سود سے روکا ہے، حرام سے روکا ہے، جھوٹ سے روکا ہے، خیانت سے روکا ہے، حکومت سے نہیں روکا، ظلم سے روکا ہے، پینے سے نہیں روکا، شراب کے پینے پلانے سے روکا ہے، مرد عورت کے تعلق سے نہیں روکا، زنا سے روکا ہے، شادی کرو زنا نہ کرو، پہننے سے نہیں روکا، ریشم نہ پہنو سونا نہ پہنو، تیرے لیے جنت میں تیار ہے، اللہ رزق دے تو اوروں پہ خرچ کر، خود سونے کی انگوٹھیاں نہ ٹھمکا۔ ایک بڑا آدمی بڑے فخر سے مجھے دکھانے لگا، 2 انگوٹھیاں 15 لاکھ دیا، 15 لاکھ دیا، اس دھوکے میں نہ آؤ، اس دھوکے میں نہ آؤ۔ تو میرے اللہ نے یہ تھوڑا ہی کہا کہ کھاؤ نہیں، کہ حرام نہ کھاؤ، یہ تھوڑا ہی کہا بولو نہیں، جھوٹ نہ بولو، گالی نہ بولو، غیبت کا بول نہ بولو، ظلم و ستم کا بول نہ بولو۔
تو میرے بھائیوں یہ مٹ جانے کا جہان ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلو تاکہ منزل ملے، تاکہ اللہ ملے، اللہ تک پہنچو گے تو کامیاب ہو۔ چاہے بادشاہ بن جاؤ، محمود غزنوی جیسی حکومت دنیا میں 4 آدمیوں نے کی اور اس میں وہ دوسرے نمبر کا آدمی، اور 33 سال کی حکومت اور اتنا بڑا اقتدار، اور قبر کی مٹی اس سے ہاتھ نہیں لگا سکا۔ تو میرے بھائیوں اپنے اللہ کے دربار میں جھکو اور توبہ کرو اور اللہ کی طرف رجوع کرو، پتہ نہیں کب موت آ جائے۔ اس کو ایک ہی ادا پسند ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ ایک بدو ہے کہنے کا محمد نام، کوئی کتنا بدتمیزی سے بولتا تھا آپ کے ماتھے پہ بل نہیں آتا، کتنا بدتمیز، کبھی نہیں کہتے تھے تو میری بےزتی کی۔ تیری 3 باتیں بڑی عجب ہیں۔ کیا؟ تو کہتا ہے ہم اپنا دین چھوڑ کے تیرا دین قبول کریں گے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا اپنا دین صحیح ہے۔ اچھا، اور تو کہتا ہے یہ ایران روم کی حکومت، یہ میرے غلام اس پر قابض ہو جائیں گے، تمہیں تو روٹی نہیں ملتی کھانے کو، تم کہتا ہے سپر پاور میری امت توڑ دے گی۔ اچھا، اور تو کہتا ہے مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر زندہ کیے جائیں گے۔ آج تک کوئی دادی کی ساڑھے جو ہے آج تک کوئی آئے، سارے مر مک گئے، اصل میں مک جاؤں۔ آپ نے کہا ہاں، آپ مسکرائے، کہا انشاءاللہ تیری زندگی لمبی ہوگی اور تو دیکھے گا کہ عرب میرا کلمہ پڑھے گا، اور تو دیکھے گا ایران اور روم ٹوٹے گا، اور باقی رہے گی تیسری بات، تو قیامت کا دن ہوگا اور میں تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تجھے یاد دلاؤں گا۔ تیسری بات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہنے لگا میاں میں کو نہیں مننا، واپس چلے۔ مکہ فتح ہوا، سارا عرب مسلمان ہو گیا، کہنے لگا بھائی ایک غلطہ ہو گئی۔ پھر حضرت عمر کا زمانہ ہے تو روم بھی فتح ہو گیا، ایران بھی فتح ہو گیا، کہنے لگا بھائی دوری ہوئی تو قریبی ہوئی جامنی ہے، تو میرا خیال ہے وہاں میں کلمہ پڑھ جانا چاہیے۔ تو وہ مسلمان ہو کے مدینے آ گیا، شفٹ ہو گئے، ہجرت کر۔ جب وہ مسجد میں آتا تھا نا تو حضرت عمر اس کے لیے کھڑے ہو جاتے اور اسپیشل اس کے گھر اس کی زیارت کرنے بھی جاتے تھے۔ تو ایک دن کہنے لگے تمہیں پتہ ہے میں اس کی عزت کیوں کرتا ہوں؟ کہ یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا، اور قیامت کے دن اللہ کے نبی نے جس کا ہاتھ پکڑ لیا جنت میں پہنچانے سے پہلے نہیں چھوڑے گا، لہٰذا یہ پکا جنت۔ تو بھائیو اپنے ہاتھ چھڑا کرنا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ دے دو، پھر حکومت کرو، پھر سیاست کرو، پھر تجارت کرو، پھر کنسٹرکشن کمپنی بناؤ یا ہماری طرح کپاس کاشت کرو، پھر اللہ تم سے راضی ہے۔ لیکن اگر اللہ اس کے رسول سے بغاوت کی تو پھر اللہ مہلت تو دیتا ہے، غافل نہیں ہے، سویا ہوا نہیں ہے۔ شراب اور شربت میں فرق ہے، سود اور تجارت میں فرق ہے، کفر اور شرک میں فرق ہے، ظلم اور عدل میں فرق ہے، نافرمانی فرمانبرداری میں فرق ہے۔ یہ فرق اللہ نے قائم کرنا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ماں باپ تیری جنت ہیں، تیری جہنم ہے، دکھ دو گے تو تمہاری کوئی عبادت تمہیں جنت تک پہنچا نہیں سکتی، سکھ دو گے، دعا لے لو گے تو تمہیں وہاں تک پہنچائیں گے۔ میرے نبی جنت میں گئے تو آپ نے قرآن کی تلاوت کی آواز سنی تو آپ نے فرمایا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا یہ نعمان، وہ تو ابھی مرا نہیں، مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہاں تلاوت کیسے؟ یہ 7-8 ہزار 10 ہزار کے مجمع کو سنانے کے لیے کتنا بڑا ساؤنڈ سسٹم ہے، اور نعمان کی مدینے کی تلاوت 7 آسمان پار کر کے جنت میں کیسے جا رہی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، انہوں نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے، جب قرآن کھولتے ہیں اللہ ساری جنت کو سناتا ہے، ساری جنت۔ ماں کی کیسے خدمت گزار تھے؟ ماں کے لیے کھانا خود پکاتے تھے، بیوی سے نہیں پکواتے، ماں کے کپڑے خود دھوتے تھے، بیوی سے نہیں دھلواتے، پھر سامنے بیٹھ کے روٹی خود کھلاتے، بیوی سے نہیں کہتے، اور ماں کے لیے سر میں تیل بھی لگاتے، جوئیں بھی نکالتے تھے۔ ایسی خدمت کی کہ اللہ نے عرش تک خود کی آواز کو پہنچا دیا۔ ہماری ماؤں کو اولاد کرنے چپ نہ کر بڈھی ہو گئی ہیں، تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں، یہ ان کانوں نے سنے ہوئے جملے ہیں، میں کوئی فرضی گل نہیں ہے، یہ سنے ہوئے جملے ہیں ان کانوں سے۔ میں اسی ماحول کا پیدائشی ہوں۔
میرے نبی نے کہا اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ ہوتا اور سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، نفل نہیں، سنت نہیں، واجب نہیں، فرض فرض فرض، میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ ہوتا اور سورہ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز چھوڑ دیتا۔ میں کہتا جی اماں جان، میں نماز پھر پوری کروں گا۔ ہاں، امام زین العابدین اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ عرب میں عیب ہے بکری پلیٹیں کھاؤں تو 5.5 بکریاں پلیٹاں کٹھے کھاتے تھے، تو امام زین العابدین اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تو ایک شخص نے کہا حضرت آپ تو خود اتنے بڑے وقت کے ولی کامل امام علم یہ وہ آل رسول، آپ ماں کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ کہا مجھے ڈر لگتا ہے میں ایسی بوٹی نہ اٹھا لوں جو میری ماں کو پسند ہو اور میں میرا ہاتھ پہلے چلا جائے اور میں اٹھا لوں تو کوئی اللہ کا غضب نہ مجھ پہ نازل ہو جائے۔ جو جنت کے وارث یہ آل رسول نہیں ہے، جگر گوشے رسول ہیں۔ یہ تو دو واسطے نہیں بیچ میں ابھی تو آگے لمبے واسطے نہیں، صرف 2 واسطے ہیں۔ تو مجھے ڈر لگتا ہے میں کوئی ایسی بوٹی نہ اٹھا لوں جو میری ماں کو پسند ہو اور میرے اوپر اللہ کا غضب آ جائے۔ آپ نے فرمایا عمر تیرے دور میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام اویس ہوگا، قبیلہ اس کا مراد ہوگا، خاندان اس کا قرن ہوگا، یمن کا رہائشی ہوگا، رنگ اس کا کالا ہوگا، قد اس کا درمیانہ ہوگا، حالت اس کی فقیرانہ، کمر پہ اس کا سفید داغ ہوگا۔ وہ تیرے حکومت میں آئے گا تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا، علی تو بھی دعا کروانا، عمر تم بھی دعا کروانا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ کہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا ہے، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ جنت میں جانے کا وقت ہوگا، سارے لوگ جنت میں چلیں گے اور اویس کرنے بھی آئے گا تو کہے گا تو رک جا، ہاں بھائی تم سب چلو تم رک جاؤ۔ کہے گا یا اللہ مجھے کیوں روکا ہے؟ کیا تو سفارش کر، تیری تو پہ لاکھوں بندوں کو جنت میں ڈالوں گا، تجھے اس لیے روکا ہے۔ کیوں؟ تہجد، علم، تبلیغ، جہاد، تصوف، ذکر، تلاوت، اسرار شریعت، رموز شریعت، نہیں کیا صرف ماں کی خدمت، صرف ماں کی خدمت۔ وہی ماں جو جنگ میں رلتی پھرتی ہے، وہی باپ جو چھپتے پھرتے ہیں کہ پتر کے نہیں وڑ نہ لگے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہ اللہ کو پتہ ہے۔ کہ کوئی نشانی تو بتائیں، کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گا۔ تمہیں خبر ہے اللہ کے نبی نے ماں باپ کی نافرمانی کے لیے کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ حقوق، نافرمانی نہیں، حقوق۔ پھر اس کو مراد میں لے جاتے ہیں نافرمانی، معصیت، عربی زبان میں نافرمانی کے لیے معصیت کا لفظ ہے، حقوق یہ ہے۔ یہ دیکھ رہے ہو میں کیسے پرزے کر رہا ہوں، یہ اس ٹیشو پیپر کو تمہارے سامنے ہو رہا ہے اور یہ بکھر گیا۔ اس کا مطلب ہے حقوق، کسی چیز کا ٹکڑے ہو کے بکھر جانا۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کی دنیا، اس کا دین ایسے ٹکڑے ہو جائے گا کہ نہ یہ جہان بن سکے گا نہ وہ جہان بن سکے گا۔ ہاں بھائی، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ صرف مال بنانا ہی کوئی بڑا کام نہیں ہے، بڑے افسروں سے تعلق بنانا ہی کوئی بڑا کام نہیں ہے، دنیا میں نام کمانا یہ کوئی منزل نہیں ہے۔ اللہ کا راضی ہو جانا، لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب۔ اللہ کو راضی کر لو، اس کی رضا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاکیزہ طریقہ ہے، مبارک طریقہ ہے، اسی کی راہوں پہ چلو گے تو جنت رسائی ہے۔ اللہ دنیا بھی دے گا، اللہ عقبہ بھی بنائے گا، یہ جہان بھی بنائے گا، وہ جہان بھی بنائے گا۔ حرام سے نکلو، جھوٹ سے نکلو، شراب سے نکلو، ناچ گانے کی محفلوں سے نکلو، زنا سے نکلو۔ پوچھا گیا زلزلے کیوں آتے ہیں تو ارشاد
فرمایا جب موسیقی کی محفلیں برسر عام ہوتی ہیں، جب شراب کی دعوت سر عام چلتی ہے، جب زنا کو بغیرتی کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اللہ کو غیرت آتی ہے، لگا ہلا دیا جائے زمین کو۔ میرے بھائیو، مشکل دور میں امت چل رہی ہے، انتہائی خوفناک وقت چل رہا ہے۔ میں سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو۔ شیخ یوسف جیسی موت ہر ایک کا نصیب نہیں ہوتا ہے، ہر ایک کا نصیب نہیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ ہے جس کو پسند کر لے، جس کو پسند کر لے۔ وہ عمل ایک سبب ہے، باقی اس کی پسند ہے، جسے چاہے پسند کر۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے گے یا اللہ میں تو بڑا غصے والا، تو میں نے نبی میں بنا چھوڑا، کہا میری پسند ہے، کہا میری پسند ہے، وہ میں نے تمہیں چاہا۔ تو میرے بھائیو، اللہ اس کا رسول کو راضی کرو مرنے سے پہلے پہلے۔ جتنے گناہوں میں ہم ہیں یہ بڑے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، ان گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی رحمت کے سامنے۔ ترمذی کی ایک روایت تو میں سناؤں، کفل ایک نوجوان ہے بنی اسرائیل، بہت مالدار ہے، شیخ یوسف کے بچوں کی طرح، اللہ نے بہت رزق دیا ہے، دولت ہے، لیکن غلط جگہ لگا ہے۔ ہر رات اس کی غفلت، ہر رات اس کی غفلت۔ ایک رات ایک لڑکی کو 60 دینار کے بدلے لے کر آیا۔ 60 دینار ہمارا پاکستان کا 6 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ ایک رات کے لیے 6 لاکھ خرچ کر کے ایک لڑکی کو لے کر آیا۔ جب کمرے میں اس کے ساتھ تنہا ہوا تو دیکھا وہ لڑکی رو رہی ہے، تو اس نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ تو اس نے کہا میں پیشہ ور عورت نہیں، میں عزت دار ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے، میں بھوک کی وجہ سے یہاں تک پہنچا۔ تو وہ رونے لگے اور اس نے کہا کہ میں بہت گندا انسان ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، تو میرے لیے اللہ سے دعا کر کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر۔ وہ لڑکی گھر گئی، ویسے اسی کو ڈبا، وہ لڑکی گھر گئی، پیچھے کفل کا انتقال ہوا، اسے نہیں پتا میری آخری رات، وہ مر گیا۔ اب اگلے دن یہ خطرہ تھا لوگ اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے، لوگ اس کو غسل کفن نہیں دیں گے، تو اللہ تعالیٰ صدقے جاؤں اس نے نظام بدل دیا۔ صبح جب ہوئی تو لوگوں نے اس کے گھر کی دیوار پہ لکھا ہوا دیکھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ اٹھو جنازہ پڑھو، اٹھو غسل دو، اللہ معاف کر چکا ہے۔ تو میرے آپ کے گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں اس کی رحمت کے سامنے، ہم توبہ کرنے والے بنے، معاف کرنے میں بہت زبردست ہے۔ اس کا خود فرمان ہے من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو توبہ کر کے میری طرف آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ اور یہ کیا عجب بات ہے، کسی کو منانے جاؤ تو وہ تمہارا استقبال کرے، یا تمہیں کتنی سنائے گا، پھر تم معافی مانگو گے، وہ پھر سنائے گا، پھر معافی مانگو گے، پھر سنائے گا، پھر کہیں جا کے معاف کرے گا۔ تمہارا رب کہتا ہے جو مجھے منانے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ناراض کو منانے جا رہا ہوں تو آگے استقبال کے لیے کھڑا ہے، یہ صرف اللہ ہے، اللہ۔ اور سنو، جب تم توبہ کرتے ہو جاتے ہو تو پھر میں کہتا ہوں جتنے زندگی میں گناہ کیے تھے معاف تو پہلے کر دیے تھے، اب ہر گناہ کے بدلے میں نیکیاں لکھ دو، ایڈی روٹی کی تھوپونی ہے۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ میرے بھائیو، ہم سب توبہ کریں، اللہ کے ایک احسان کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا، تو اس کے تو بارش کرو کی طرح احسانات ہیں ہمارے اوپر، اور معاف کرنے میں کتنی جلدی کرتا ہے۔ بارش نہیں ہو رہی، موسیٰ علیہ السلام نے بندوں کو لے کر نماز پڑھی، یا اللہ بارش دی، اللہ نے دھوپ اور تیز کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ہم نے دعا مانگی بارش کی، تو نے دھوپ تیز کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس مجمع میں ایک شخص ہے پچھلے 40 سال سے میرا نافرمان ہے، جب تک وہ اس مجمع سے نکل نہیں جاتا میں معاف نہیں کروں گا اور میں بارش نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا تو کوئی ایسا شخص ہے تو نکل جاؤ۔ اس نے یوں دیکھا
پھر یوں دیکھا کوئی نہیں نکلا تو کہنے لگا یا اللہ اب اگر میں باہر نکلوں تو ذلیل ہو جاؤں اور کھڑا رہوں تو بارش نہیں ہوتی، مہربانی کر میرے پردے رکھ، آج تک لوگ آیا آج بھی کج جائے اگے بھی کجی آئی آج بھی کج جائے۔ تو اب یہ جو اس نے توبہ کیا نا، میری بات پہ غور کرو، یہ توبہ اللہ کی محبت میں نہیں ہے، اپنی عزت بچانے کے لیے، مطلب میں 2 نمبر کی توبہ مر جائی تو کہ اللہ میرے کا کھڑا کرے مینو کج مینو بیچتے نہ کر۔ یہ 2 نمبری توبہ پر بھی اللہ نے کیا کیا، ایک دم گھٹا چھائی اور بادل برسا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے کے یا اللہ بارش کیسے ہوگی، بندہ تو ایک بھی نہیں نکلیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی تو فیل کر دیا۔ 40 سال کی دشمنی اتنی جلدی دوستی میں بدل سکتے؟ سگے بھائیوں میں کیوں تکرار ہو جائے، سال سلام نہیں کرتا، تمہیں نوایا کیا ہے بس مسئلہ کا چیک چھڑے ہے۔ تو میرا اللہ 40 سال کی نافرمانی کو ایک بول پر اللہم انی عصیتک 40 سنۃ فامہلتنی فجئتک تائبا فاقبلنی، 3 سیکنڈ میں نے یہ جملہ بول دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ 40 سال کی نافرمانی کو 4 سیکنڈ کے بول پر یوں مٹایا کہ کہا کیا کہا کہ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے کر دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ کہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر لی۔ گالی مول اتنی جلدی کوئی صلح کرتا ہے، اتنی جلدی کوئی صلح کرتا ہے؟ اس نے توبہ کی، ہم نے صلح کی۔ تو موسیٰ کہنے لگے یا اللہ کون ہے؟ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا سارے جہان سے کہتا ہوں چغلی نہ کھاؤ، تو میں اس کی چغلی کھاؤں، اور جب وہ میرا نافرمان تھا تو میں نے کسی کو نہیں بتایا، اب تو میرا یار بن گیا ہے، میں اب میں کیسے بتاؤں، یہ تو پردہ ہی میں نے رکھنا ہے، کج کے رکھنا ہی میری شان ہے۔ تو بندے جو کولے لائی ودن دور بھی نہ لائی ودن فلانا کی کیتی جانا فلانا کی کیتی جانا مگر لگے ودن جی میں ساری جنت لبنی اسے پاسوں او بھائی دنرے دنیا اپنے کن برائی دنی کا پاپ نہ کن تیری روئی میں 4 بنولے سب سے پہلے ان کو چن۔ تو میرے بھائیو نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہے، نکلنی ہے، میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں توبہ کرو، میرے رب کے دربار میں جھکو۔ ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں اللہ کے بغیر کوئی اس کو کام آنے والا نہیں، اور اللہ کا نظام توبہ کے ساتھ حرکت میں آتا ہے۔ توبہ پر اللہ کا رجوع نصیب ہو اور تبلیغ میں نکلو۔